اللہ اکبر. یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں میرے بھائیوں, یاد رکھنا پوری امت متحد تھی اس پر کہ رسول اپنی قبر انور میں زندہ ہیں, لیکن کچھ مقرر ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے آ کر یہ فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. ایسے لوگوں کے ہونٹ آنکھ کی قینچی سے کاٹے جانے والے ہیں. اللہ اکبر. پوری امت اس بات پر متحد تھی کہ رسول اللہ کو جہاں سے پکارو وہاں سے حضور سنتے ہیں, لیکن کچھ مقرر آئے اور انہوں نے کہا نبی تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے, ایسے بدبخت لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو. ایک بات اور بھی عرض کر دوں, پوری امت صحابہ کو جیسے چاہتی تھی ویسے اہل بیت کو چاہتی تھی, جیسے اہل بیت سے پیار کرتی تھی ویسے صحابہ سے پیار کرتی تھی, لیکن کچھ لوگوں نے فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ یہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں. یاد رکھنا صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے, اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے. ہم جتنا پیار نبی کی آل سے کرتے ہیں اتنا پیار نبی کے اصحاب سے کرتے ہیں, جتنی عزت نبی کے اصحاب کی کرتے ہیں اتنی عزت نبی کے آل البیت کی کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں عزت کا معیار کسی کو تولنا نہیں ہے. دنیا میں وہ ترازو پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق کو تول سکے یا مولا علی کو تول سکے, اور ترازو میں علی و صدیق کو تولنے والوں, جب نبی کی نالین تولنے کے لیے کوئی ترازو پیدا نہ ہو سکا تو جگر گوش مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو تولنے کے لیے ترازو کہاں سے لایا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت. ایسے لوگوں کو نہ بلاؤ, ایسی لوگوں کی محفل میں نہ جاؤ جو تمہارے درمیان آ کر کے فتنہ خوری کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ہونٹ بھی آگ کی قینچی سے کاٹے جانے والے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, حضور علیہ السلام نے فرمایا, اس لیے بڑا احتیاط کا پہلو رکھیں اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہیں. ہمارے بزرگوں نے نہ افراد کیا نہ تفرید کیا. جو عظمت رسول اللہ نے اہل البیت کو عطا فرمائی ہے وہ اہل البیت کے پاس ہے, جو صحابہ کو دیے وہ صحابہ کے پاس ہے. نبی نے کیا دیا صحابہ اور اہل بیت کو؟ ایک جملے میں کہہ دوں, جو سمجھ سکتے سمجھ جائیں گے, ہمارا عقیدہ اہل سنت کا واضح ہو جائے گا. خلافت علی ترتیب, فضیلت علی ترتیب, اہل البیت کی عظمت ہے اپنی جگہ. اللہ اکبر. بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ اکبر, صحابہ اور اہل بیت کا فرق کیا ہے. صحابی وہ ہے ابو بکر صدیق کی شکل میں جس کے کندھوں پہ نبی بیٹھتے ہیں. توجہ فرمائے, اگر جملہ دل میں اتر جائے تو دعا دینا. صحابی وہ ہے, صحابی وہ ہے جو نبی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے, اور اہل البیت وہ ہے علی کی شکل میں جس کو نبی اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں. جس نے نبی کو اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا, جس کو نبی نے اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا. جو نبی کو گود میں سلائے وہ ابو بکر کا بھی جواب نہیں ہے, اور جو نبی کے بستر پہ سو جائے. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر خلیفہ اول, عظمت حضرت ابو بکر, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. مولا نے جس کی جو شان تھی اس کو وہ دیا, اب مولوی بیچ میں ٹپ ٹپ کیوں کر رہا ہے؟ میرے تمہارے کرنے سے کیا؟ جس کے جو کندھا بیٹھنے کے قابل تھا اس پہ بیٹھ کر بتایا یہ صدیق افضل البشر, اور جو بٹھانے کے قابل تھا اس کو اٹھا کر بتایا یہ علی. جس کی گود میں سونا تھا اس کی گود میں سو گئے, اور جس کو اپنے بستر پہ سلانا تھا اس کو اپنے بستر پہ سلانا. تقسیم ہو گئی. اب اللہ جی آپ کا کوئی کام ہی نہیں. آپ کو کیوں زکام ہے؟ نبی نے جس کو جو دینا تھا دے دیا. سب نبی کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے. لوگ نبی کے لیے منبر چھوڑتے ہیں, نبی حسنین کریمین کے لیے منبر چھوڑتے. جس کو جو دینا تھا دے دیا. فضیلت علی ترتیب, خلافت علی ترتیب. یہ بس ہمارا
آج ہم عقیدے کے فیصلے کریں گے. عقیدے کے فیصلے تو 1450 سال پہلے ہو گئے. جس کو 14ویں صدی میں امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. ہم ایک دو کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کے چاروں یاروں کو مانتے ہیں. اور چاروں یار کو نہیں بلکہ نبی کے سب یاروں کو مانتے ہیں. اور جو چار یاروں کو مانتا ہے اس کی قبر، وہ جنت میں جائے گا تب جائے گا، لیکن اس کی قبر بھی جنت بنے گی. اس کی قبر بھی جنت بنے گی. یہ جملے پر میں بنگال والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ. یہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ سنی کی قبر جنت بنے گی. اس پر اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی انشاءاللہ. امام کہتے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. تو حضور علیہ السلام نے بہت کچھ دیکھا، لیکن جو دیکھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم کے اندر عورتیں کثرت سے ہیں، غریب مرد ہیں، مقرر لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اللہ اکبر. پوری رات لوگوں کو کہا نماز پڑھو، فجر میں خود سو رہا ہے، ہونٹ کینچی سے کٹنے ہیں. اللہ اکبر. خدا اپنی پناہ میں رکھے. لوگ کہتے بہت آسان ہے مقرر ہونا. میں نے کہا بہت مشکل ہے مقرر ہونا، اس لیے کہ اللہ اکبر پبلک والا مقرر ہونا آسان ہے، اللہ والا مقرر ہونا بہت مشکل ہے. اور اللہ ہمیں اللہ والا بنائے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو بھول جاتی ہے. 4 مہینے اگر مقرر صاحب بیمار رہے لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں. یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، جو اللہ کو بھول جائے اس نے مقرر کو کب یاد رکھنا ہے. جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ مقرر کو کب یاد رکھنا ہے. جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ پیر کو کب یاد رکھنا ہے. جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ ناطقہ کو کب یاد رکھنا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی فکر کرنے کی بجائے اس کی فکر کرے، یار کو راضی کر لے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اور آپ کو بھی کہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دنیا نے بھول جانا. یار راضی ہے تو سکون سے سوئیں گے، کوئی آئے یا نہ آئے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. اور ایک بات بتاؤں، کوئی آئے یا نہ آئے جس کے عشق میں وفا کیا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت ضرور تشریف لائیں گے. یہاں کہتے ہو نا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تمہاری قبر میں آ کر کے دیدار کرائیں گے. ایک بار نہیں بار بار کرائیں گے. جتنا عشق ہوگا اس کے مطابق دیدار نصیب ہوگا. اور صرف ان کا نہیں ہوگا، ان کی آل کا بھی ہوگا، ان کے اصحاب کا بھی ہوگا. جیسا عشق ہے ویسی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، میں بات طول نہ دیتے ہوئے، بات بالکل طول نہ دیتے ہوئے طویل ہو جاتی ہے، عادت بگڑی ہوئی ہے. خدا کرے یہ عادت بھی سدھر جائے. اللہ اکبر. توجہ کریں. آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کچھ عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. ننگی عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. ان کا سر نیچے ہے، ان کے پیر اوپر ہے. اللہ اکبر. کہاں؟ جہنم میں. اگر کمرے میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکا دو میرے بھائی، کسی کو کمرے میں بھی اوندھے منہ لٹکا دو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے. اگر سجدہ 10 منٹ کا ہو جائے تو بھی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، ہاتھ کا وزن بے چین کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ اکبر، پہلے تو جہنم کی وادی، اس میں عورتوں کا اوندھے منہ نیچے سر اوپر پیر، ننگے بدن اوندھے منہ لٹکنا، اور پھر بالوں سے ان عورتوں کو باندھ دیا گیا تھا. اللہ اکبر. وہ عورتیں چیختی چلاتی تھی. میرے آقا نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ اگر تمہیں بھی اپنی ماں سے پیار ہے تو ان تک یہ بات پہنچانا رسول اللہ کی. اپنی بہن سے پیار ہے، بیوی سے پیار ہے، بیٹی سے پیار ہے، ان تک پہنچانا. اور جو بہنیں اپنے آپ سے پیار کرتی وہ بھی سن لیں. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو اوندھے منہ ننگی جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بے پردہ رہا کرتی تھی، دنیا میں بے پردہ رہتی تھی، اجنبی مردوں سے باتیں کرتی تھی. اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ شادی شدہ ہونے
के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी। 3 बातें बतौर मफ़हूम मैंने पढ़ा है। नंबर 1, बेपर्दा रहती थी। ऐ मेरी बहनों, आप इज्तिमा में आई हो, इस इस्लाह मुआशरा की महफिल में आई हो, ज़्यादातर आप पर तवज्जो हम लोगों की नहीं होती, हम आपसे बात नहीं कर पाते, लेकिन आज खुसूसी एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। खुदा के लिए अपने आप से प्यार कर लो। जहन्नम में औरतें इसलिए जाएगी कि उन्होंने पर्दा नहीं किया होगा, वो बेपर्दा रहती होगी। एक बात आपको बताऊं मेरी बहनों, किसी मर्द के सामने आपको बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं है। आपका जो महरम है, भाई है, बाप है, यानी जो आपके रिश्तेदार हैं, हकीकी रिश्तेदार, उनके सामने तो आप चेहरा खोल सकती है। बाकी आपका देवर से भी पर्दा करना फर्ज है, ससुर उससे भी पर्दा करना फर्ज है, जेठ उससे भी पर्दा करना फर्ज है। बढ़ के अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कह दूं, अल्लाह अकबर, चूंकि आप हक वाले लोग हैं अब इसलिए मैं कह दूं, पीर से भी पर्दा करना फर्ज है। आप अपने पीर के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, मस्जिद के इमाम के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, काफिरों के सामने तो हरगिज नहीं जा सकती। और बड़ी बात कह दूं, तुम अपने नबी के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। बल्कि एक बात आपको और बताऊं, अल्लाह अकबर, यहाँ मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, अगर अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने घर की औरतों को जहन्नम से बचाना है तो इनको पर्दे का पाबंद बनाओ, अपनी बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाओ। याद रखना, यहाँ आकर के लोगों को थोड़ी बेचैनी होती है, यार औरतों को पर्दे की बात क्यों कही जाती है, और लोग हमें इंटरनेट पर ताना भी देते हैं, ये कैसे मुसलमान है अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म देते हैं। एक बात कहूं, हमारे यहाँ औरतों के लिए पर्दे का हुक्म इसलिए है कि हम औरत को जितनी शक्लों में जानते हैं उसकी हर शक्ल जन्नत है। यानी वो पैदा हो तो बेटी की शक्ल में है तो वो माँ बाप के लिए जन्नत है, वो जवान होकर के शौहर वाली हो जाए, नेक बीवी शौहर के लिए जन्नत है, वो माँ बन जाए तो माँ बनने के बाद उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। और याद रखना, जन्नत जो है वो बताने की चीज नहीं है, जन्नत छुपाने की चीज है। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपा दी गई है। जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई मखलूक है। जिन और जन्नत का मादा एक ही है, तो जो जन्नत होगी वो छुपी हुई होगी। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है, इसलिए हम औरत को छुपा करके रखते हैं। अल्लाह ने अपनी जन्नत भी जो आसमानों पर है वो छुपा के रखी है। हमारे यहाँ औरत जमीन की जन्नत है, हमने उसको भी छुपा करके रखा। दुनिया दिखाई जाती है, जन्नत नहीं दिखाई जाती, जन्नत छुपी हुई। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं, अहले इल्म जानते हैं, जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई है। सुनो मेरी बहनों, आजकल तो औरतें किसी के भी साथ बैठती है, किसी भी के भी सामने बेपर्दा जाती है। याद रखना, ये भोलापन छोड़ो, पर्दे के पाबंद बनो। देवर से भी पर्दा, जेठ से भी पर्दा, खालाजाद भाई से भी पर्दा, चचाजाद भाई से भी पर्दा, मामूजाद भाई से भी, सबसे पर्दा करो। एक मर्तबा किसी ने पूछा, इमाम इब्नुल जौजी इस हदीस को लाए हैं, तवज्जो से सुनो। पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई औरत किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं बैठ सकती है? किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं बैठ सकती है? आका ने फरमाया नहीं, कोई औरत अकेले किसी मर्द के साथ नहीं बैठ सकती। तो पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो औरत नेक हो और जिसके साथ बैठे वो मर्द भी नेक हो, दोनों नेक हो, तो दोनों नेक लोग एक के साथ बैठ सकते दूसरे के साथ? अब आका का जवाब सुनो। आका फरमाते हैं, अगर कोई औरत मरियम की तरह नेक हो, जुमले पे तवज्जो करें, हुजूर की हदीस, लोग कहते हैं मुझे मेरी बेटी पे बड़ा फक्र है। तेरी बेटी मरियम है? कौन है तेरी बेटी? मेरे भाई, मुझे मेरी बीवी पे बड़ा एतमाद है। क्या है तेरी बीवी? मरियम है? अस्तगफिरुल्लाह। सुनो, जिसकी शान में कुरान की 3-3 सूरतें बयान हो रही है, वो सैयदा मरियम, हजरत ईसा की अम्मी। आका फरमाते हैं, अगर मरियम की तरह नेक औरत हो और याहया की तरह नेक मर्द हो और दोनों अकेले बैठना चाहे, तो मैं दोनों को अकेले बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। है कोई याहया जैसा नेक मर्द? है कोई मरियम जैसा
ऐसी नेक औरत, जब इनको अकेले बैठने की इजाजत नहीं है तो याद रखना बेटियों, अगर अपने आप को जहन्नम से बचाना है, पर्दे की पाबंदी करो। अभी आप लोग अहलुल बैत की बात पे बड़ा नाश करते हो, करना भी चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ या अल्लाह, सैयदा फातिमा का जिक्र कितना सुनते हो, कितना सुनते हो, कितना सुनते हो, मचलते हो, अपने आप को उनका गुलाम कहते हो, उनकी कनीज कहते हो, लेकिन क्या ये भूल गए सैयदा पाक सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अपने बच्चों से भी अपने सर के बालों को छुपाया। एक दिन किसी ने इमाम हसन या इमाम हुसैन से कहा था, हजरत इमाम हुसैन की बात मुझे याद आती है, हुसैन तेरी माँ बहुत नेक थी, तवज्जो करना, तेरी माँ बहुत नेक थी। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू थे, कहा तूने सच कहा, मेरी माँ के विसाल के वक्त मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा था, लेकिन उस उम्र में भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। 7 साल का बच्चा है बेटा, कहते हैं कि मैंने उस उम्र में भी अपनी माँ के सर के बालों को नहीं देखा। ये होता है पर्दा। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज ये भी हो रहा है कि लड़कियां अजनबी मर्दों से ताल्लुक बनाएं। अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ की लड़कियां ऐसी नहीं है, बड़े शहरों में ऐसा होता है फिल्मों की वजह से, सीरियलों की वजह से, लेकिन वैक्सीन के तौर पे ये बात मैं कह रहा हूँ, टीका लगाते ना बीमारी से पहले, उसके तौर पे कह रहा हूँ, अगर ये दुनिया के अंदर औरतें पाक दामन हो जाएं, किसी मर्द की मजाल नहीं है कि वो किसी औरत पर डोरे डाले, किसी औरत को बहकाए। औरतें फिसल रही है, इसीलिए मर्द जो है वो नाजायज ताल्लुकात में कायम हो रहे हैं। और लड़कों को भी कह दूं, 16-16, 17-17 साल की उम्र में लड़कियों से नाजायज दोस्ती करके जिना के अड्डों पर जाने वालों, जिना करने वालों, बदकारी करने वालों, सुन लो, यहां तक फरमाया गया हर गुनाह की सजा मरने के बाद मिलती है, हर गुनाह की सजा मरने के बाद मिलती है। जिना और माँ बाप की नाफरमानी 2 ऐसे गुनाह हैं जिसकी सजा दुनिया ही में मिलती है। माँ बाप का गद्दार जब तक दुनिया में जलील नहीं होगा उस वक्त तक मौत नहीं आएगी, और जानी जब तक दुनिया में जलील नहीं होगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया, जो दुनिया में जिना करता है उसकी नस्लों तक अल्लाह अज़ाब को बाकी रखता है, उसकी नस्लें तड़पाई जाती है, उसकी नस्लें सिसकियां लेती है। बल्कि यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया, जानियों की नस्ल में अंधे, लंगड़े, लूले, ऐबी औलाद पैदा की जाती है ताकि उनको तड़पाया जाए। हालांकि हर जानी, जिसके घर में लंगड़ी लूली औलाद पैदा हो उसको जानी मत समझना, उस पर शक नहीं करना, क्योंकि 98% लोगों के घर में बतौर सजा औलाद ऐबी पैदा होती है और 2% लोगों के घर में बतौर इम्तिहान पैदा होती है। वो फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, गंदी फिल्में देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर अपने आप को बदकारी की तरफ न ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा उसका आधा अजाब जिना करने वालों को होगा जो शादीशुदा औरतों के साथ जिना करते होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता जानियों को पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता जानियों को पहनाया जाएगा। 2 लम्हे की लज्जत के लिए, 2 मिनट की लज्जत के लिए। अल्लाह अकबर, कितना दर्दनाक अजाब है। काश लोग तौबा करते, काश लोग इस्तिगफार करते। मेरे भाई, आधे घंटे का सीरियल हमारी जिंदगी नहीं है, 3 घंटे की फिल्म हमारी जिंदगी नहीं है। अपने आप को बर्बाद न करो। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं, जहन्नम में पहाड़ डाले जाए तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाएंगे उस जहन्नम में मेरा आपका क्या बनेगा, हमारी हड्डी पिछलियों का क्या बनेगा। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी मुफ्ती साहब का कौल नहीं, किसी शेखुल हदीस साहब का कौल नहीं, किसी जलसे के नकीब और खतीब का कौल नहीं, ये तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल का फरमान है। आका ने कह दिया, जानी को आग की कमीज पहनाई जाएगी तो पहनाई जाएगी, वो उससे बच नहीं सकता। मेरे तुम्हारे सच्चे रसूल ने फरमाया, इससे बढ़कर दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। अगर हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं करता। आका फरमाते, जिन्होंने दुनिया में जिना किया होगा, जिना दुनिया में जिना किया होगा, उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग रखकर दहकाई जाएगी।
कितना कमजोर मकाम है। अल्लाह अकबर। इस कमजोर मकाम पर जब जहन्नम की आग दहकाई जाएगी क्या बनेगा? ये दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया की लज्जतें ही सब कुछ है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये जवानी खत्म हो जाएगी। 16 साल से जवानी शुरू होती है, 40 साल पे जवानी, 50 साल पे खत्म हो जाती है। ये जवानी जाने के लिए आती है। हमेशा जवानी की बहारें नहीं रहेगी, हमेशा ये उभरे हुए गाल नहीं रहेंगे, हमेशा ये खूबसूरत आंखें नहीं रहेगी। ये नरम नरम बालों पर जो घमंड करते हो, जो बार बार उंगलियों से बाल को संवारते हो, बुढ़ापे में ये नरम बाल सख्त हो जाएंगे। और सुन लो, अल्लाह अकबर, अज़मत कुरान और सुन्नत महफिल में आने वालों, अल्लामा इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में जराइम करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, अल्लाह उनको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि उस बुढ़ापे में इतने वो जलील होते हैं, अगर वो किसी से भीख मांगते हैं, भीख, तो कोई उनको भीख भी नहीं देता। वो बिस्तर में चादरों में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। वो रात को तारे गिन गिन कर रात गुजारते हैं। रातों की तारीकी में जवानी में पाप करने वालों को अल्लाह बुढ़ापे में नींद छीन लेता है, सुकून की नींद छीन लेता है। दौलत के नशे में, हुस्न के नशे में, जवानी के नशे में खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वाले जवानों सुन लो, नरम गद्दों को दौलत के बलबूते पे खरीदा जा सकता है, मगर सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, बुढ़ापा आएगा, 1 घंटे के अंदर तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, 3 घंटे की फिल्म तुम्हारी जिंदगी नहीं है। इब्ने रजब हम्बली कह रहे हैं, जिसने जवानी में पाप किया होगा, इतना दर्दनाक बुढ़ापा आएगा कि रातों को तारे गिनेगा, उसको नींद नहीं आएगी, तड़पेगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो मौत मांगेगा, उसको मौत नहीं आएगी, लोगों से भीख मांगेगा, उसको भीख नहीं मिलेगी, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोएगा। बुढ़ापे में तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अरे दोस्त क्या, बीवी भी मुंह नहीं लगाती बुढ़ों को बुढ़ापे में। कोई बूढ़ा इसको न समझे कि मैं उसको जलील करने आया हूं। याद रखना, जवानी में पाप से बचो, जवानी में जराइम से बचो। कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है और बुढ़ापा आने वाला है। और अगर आज से पहले किसी ने जिना किया, गंदी फिल्म देखी, गंदी पिक्चर देखी, गानों में अपना वक्त जाया किया, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, खुदा को राजी कर लो। अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो। इसलिए कि इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, बस गुफ्तगू एंड की तरफ, इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं कि अल्लामा इब्ने तय्यब तबरी नाम के बुजुर्ग थे, 100 साल के हो गए थे, 100 साल के, 100 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल फिट थे और जवान थे, जवान। किसी ने कहा आप 100 साल में भी फिट और जवान हो? उन्होंने कहा हाँ। राज क्या है? का राज ये है कि मैंने अपनी जवानी को गुनाह से बचाया, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे से बचा लिया। मेरी बहनों, किसी के चक्कर में ना आओ, जिना से बचो, बदकारी से बचो, बेपर्दगी से बचो। आपसे भी कहता हूं, आज गंदी फिल्मों की वजह से जवान जिना की तरफ जा रहे। आखिरी रिवायत जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए, वो दूसरी रिवायत पढ़ूं, तवज्जो से सुनना, थोड़ी तवील है, गौर से सुनो। तौबा करो, नमाज छोड़ी तौबा करो, जिना किया तौबा करो, गाने सुने तौबा करो, बदकारी की तौबा करो, औरतों से बेपर्दा मुलाकातें की तौबा करो, तौबा करो, बदलो, पलटो, अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह पाक की बारगाह में जो तौबा करे अल्लाह उसको माफ करता है। बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, तौबा क्या चीज है, कैसे कैसों ने तौबा किया, अल्लाह ने उसको कबूल किया। तौबा करने वालों को अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने मकाम दिए, बल्कि फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह पाक रहने वालों को अपना महबूब बना लेता है। मेरे भाइयों, गुनाह सबसे होते हैं,
बुराइयां सबसे होती हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। एक दिन मैंने सोचा अल्लाह कितना प्यार करता है, बताऊं कितना प्यार करता है। अल्लाह अकबर, मैं कोई शायर तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं कलाम लिखता हूं टूटे फूटे अंदाज में। मैं बैठा हुआ था, मेरी मौजूदगी में एक साहब मेरा कलाम तोड़ फोड़ कर पढ़ रहे थे। मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने उससे कुछ सीखा। जो साहब नातखा तोड़ फोड़ कर मेरा कलाम पढ़ रहे थे उल्टा सीधा, तो मुझे उससे इबरत हुई। मैंने सोचा जिस कलाम को मैंने बनाया है इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो मुझे इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि ये कलाम लिखने वाला मैं हूं। मेरी शायरी से छेड़छाड़ हो तो मुझे इतनी तकलीफ होती है। मुझे तो मेरे अल्लाह ने बनाया है, अगर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करे, जब मुझे अपने बनाए हुए कलाम से इतना प्यार है तो उसको उसकी बनाई हुई मखलूक से कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह अकबर, गौर फरमाए। और हर शायर का ये हाल है, इसीलिए अच्छे शायर किसी ऐरे गहरे को अपना कलाम नहीं देते, वो अच्छे नातखा का इंतखाब करते हैं। आवाज अच्छी हो, अंदाज अच्छा हो, तलफ्फुज अच्छा हो, ये बात है मेरे भाई, याद रखना। बल्कि तुम और देख लो, तुम्हें अपने बनाए हुए घर से कितना प्यार है। बच्चे खुद सोचे, उनके बनाए हुए घरौंदे से बच्चा कितना प्यार करता है। बताओ, अगर बच्चे का घरौंदा कोई तोड़ दे तो बच्चे कितना रोते हैं। अरे जब बच्चे के बनाए हुए घरौंदे से बच्चे को प्यार है, तुम्हारे बनाए हुए घरों से तुम्हें प्यार है, तो उसकी बनाई हुई मखलूक से वो कितना प्यार करता होगा। अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है, अल्लाह हमारा महबूब है और वो हमसे मोहब्बत भी करता है। इस मकाम पर पहुंचकर तो वश्त करने को जी चाहता है। अरे मिट्टी पड़े लोगों के मुंह पर कोई हमसे प्यार करे ना करे, अल्लाह हमसे प्यार करता है, क्या ये कम है? और वो भी कितना प्यार करता है। लेकिन मेरे अजीज, हमने सबकी मोहब्बत का एहसास किया, रब की मोहब्बत का एहसास नहीं किया। हमने सबकी प्यार की कदर की, रब के प्यार की कदर नहीं की। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अल्लाह के प्यार की वो कदर नहीं की जो करने का हक था। आओ आओ, अल्लाह से कब तक दूर भागोगे, कब तक अल्लाह से दूर जाओगे? रमजान शरीफ करीब है, एक हफ्ते के बाद रमजान शरीफ आने वाला है, मौसम बहार आने वाला है, इबादत का मौसम आने वाला है। अपने आप को तैयार कर लो, गुनाहों से छुटकारा पालो, गुनाहों से तौबा कर लो, अहद करो आज के बाद की जिंदगी नेकियों की जिंदगी होगी, परहेजगारी की जिंदगी होगी, तकवे की जिंदगी होगी। आज से पहले जो गुनाह के नहीं करेंगे, नमाज छोड़कर मस्जिद को वीरान किया, रसूलुल्लाह का दिल दुखाया, हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, 20 रकत पूरी पढ़ेंगे, पूरी पूरी नमाजें पढ़ेंगे। रमजान शरीफ जिसको मकबूल मिल गया वो जन्नती हो गया, उसकी निजात हो गई। इसलिए रमजान शरीफ में इबादत जरूर करना, सारे रोजे जरूर रखना। अगर नहीं रखोगे हुजूर को तकलीफ होगी, हुजूर रंजीदा होंगे, हुजूर नाराज होंगे। अल्लाह अकबर। आइए वो दूसरी हदीस जो पढ़नी थी अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुजूर अल्लाह अकबर कैसे करीम है, उनका रब उनसे बड़ा करीम है। अल्लाह अकबर। सुनिए सुनिए, गुनाह से तौबा करो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक मर्तबा इमाम हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो। क्या प्यारी बात आई है। हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो, लोगो तौबा करो। और फिर कहते हैं अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, कभी ना कभी उसका दरवाजा खुल ही जाएगा। पर्दे के पीछे औरतें बैठ करके तकरीर सुन रही थी, वाज सुन रही थी। एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज आई, हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? अल्लाह अकबर। हसन बसरी चुप हो गए तो बूढ़ी आवाज आई, हसन तुम कहते हो अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। हसन मुझे ये तो बता दे, तू कह रहा है कि खुल जाएगा, मुझे ये बता कि उसने दरवाजा कब बंद किया है? खुलता वो है जो बंद होता है, उसका दरवाजा तो कभी बंद ही नहीं होता। सारे बादशाह दरवाजे बंद कर लेते हैं, उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हर दरवाजे पे दरबार है, अल्लाह के दरवाजे पे कोई दरबार नहीं है। जो चाहे उसके दरवाजे पे सिद्क दिल से आ जाए, जो उसके दरवाजे पे आ जाता है अल्लाह उसको अपना बना लेता है। हर दरवाजे का हाल ये है, अमीर गरीब में फर्क है, काले गोरे में फर्क है, अनपढ़ पढ़ लिखे में फर्क है, नेक और बद में फर्क
ہے، تنہا میرے اللہ کا در ہے، جہاں کوئی فرق نہیں ہے، جو آتا ہے اپنا بنا لیا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے، دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے کہ اگر آپ جرم قبول کر لو، میں قاتل، میں چور، میں یہ میں وہ، تو ہر عدالت تمہیں سزا دیتی ہے۔ ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، اگر وہاں جرم قبول کر کے توبہ کر لو، سزا نہیں دی جاتی، اپنا محبوب بنا لیا جاتا۔ آؤ اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف۔ مکار لوگوں سے دل لگانے والوں، خالق وفا سے دل لگا، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو گناہ، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، چھوڑ دو گناہ۔ حدیث سنیے، اس کے راوی بھی انوکھے راوی ہیں۔ آج انوکھے راویوں کی روایت پیش آ رہی، جو جلدی روایت نہیں کرتے ان کی روایتیں یاد آ رہی ہے۔ کون ہے؟ رسول اللہ کے دوسرے جانشین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے ماں باپ قربان، کون فاروق اعظم؟ جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اب وہ فاروق اعظم روایت کرتے کہ میں حضور سے ملنے گیا۔ سن لیجئے، اللہ کو منانا کتنا آسان، سب سے آسان اللہ کو منانا ہے۔ میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اللہ والے بن جاؤ، بہت بڑا نصاب نہیں اللہ والے بننے کا۔ اس کے در پہ آ جاؤ، یہ کہہ کہ میں برا ہوں، بس رو گڑ گڑاؤ، اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ جتنی جلدی اپنا بناتا ہے کوئی نہیں بناتا، اور اللہ ایک بار جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس سے رشتہ نہیں توڑتا۔ اللہ کی شان ہے، وہ کسی سے رشتہ نہیں توڑتا۔ ہاں ہاں، وہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دیکھو ہائے، حضور سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب، لوگ میرا پتہ پوچھتے ہیں نا آپ سے، توجہ ہے، اے میرے حبیب، سب کی قدر کی، اللہ کی قدر نہیں کی ہے، بہت معافی کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ۔ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں پیروں کی برائیاں کر رہا ہوں، لعنت ہو اس شخص پہ جو پیروں کی برائیاں کرے، سچے پیروں کی برائیاں۔ میں صرف سمجھانے آیا ہوں، ہم خود پیر رکھتے ہیں بھائی پیروں کی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، شکوہ ہے آپ سے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرتے ہیں اتنی عزت شاید آپ اللہ کی نہیں کرتے۔ مجھے شکوہ ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے شکوہ ہے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرو، پیر کی میں منع نہیں کرتا، لیکن جتنی عزت پیر کی کرتے ہو اتنی عزت آپ اللہ کی نہیں کرتے۔ میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں میرے بھائی، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، میری آنکھوں سے، محمد علی بھائی میری آنکھوں سے دیکھا، اس چھوٹی عمر نے بہت تجربے کیے۔ اگر مرید مالدار ہے، مالدار کے بعد مرید غریب ہو گیا، پیر صاحب اس کے گھر رکتے تھے، رکنا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ وہ غریب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ میں سچے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، جو تمہیں لوٹنے آتے نا، تمہارے دلوں کی بجائے تمہاری جیب پہ جن کی نظر ہوتی، ان کی بات کر۔ لیکن تم اللہ سے زیادہ، وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی، سب کچھ دیا، اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے کہیں کر رہے ہو۔ آپ دلیل سن لیں، اگر میں مجرم ہوں آپ مجھے سزا دیں، میں بہت سادہ آدمی، میں کوئی محقق، مفکر، علامہ کچھ بھی نہیں، میں غوث پاک کے در کا فقیر، بے ہنر فقیر، ان کی بارگاہ کا سگ، بے ہنر سگ، سگے سگانے آل محمد، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے اتنی اللہ سے نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پیر نے یہ چادر دے دی، چلیں سمجھ لو میں آپ کا پیر ہوں نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کٹہرے میں خود کو کھڑا کروں گا تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا، ہے نا، ہم ہی سب سے برے ہیں۔ یہ چادر میں نے کسی کو دے دی، توجہ، یہ چادر مجھے یقین ہے تم پر، یہ چادر تم سر پہ رکھو گے، چومتے ہیں لوگ اس چادر کو، ہم اس سے منہ ہاتھ پوچھتے ہیں لیکن لوگ چومتے ہیں، ان کی محبت ہے، ان کی محبت ہے۔ دے دوں ٹوپی، دے دوں امامہ، دے دوں، کچھ لوگ تو بغیر اجازت کے میرا امامہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، ٹوپی بھی لوگ لے کے۔ ایک جگہ میں گیا الہ آباد میں، میرے سر کا امامہ بھی لے گئے، ٹوپی بھی لے گئے، میرے جوتے بھی لے گئے۔ پیار اتنا ہے، مجھے ناراضگی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ میری آستین پھاڑی، آستین پھاڑ کر بھی لے گئے۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، الہ آباد والے گواہ، وہاں سید بادشاہ رہتے ہیں، سید نجیب، اور ان کو سید صدام کہتے ہیں، اس وقت مصر میں ازہر میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بلایا تھا۔
اتنا پیار کرتے ہیں. میں منع نہیں کر رہا ہوں, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. مسافہ صرف کرنے کے لیے, چھونے کے لیے ناخن تک مارے, یہ بھی کرتے ہیں لوگ, کرتے ہیں, مجھے کوئی شکوہ نہیں, اس پہ بھی شکوہ نہیں, چلیے آپ کا پیار ہے. لیکن مجھے شکوہ اس پر ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے چادر دی, اس کو سر پہ رکھو گے, پھر خوشبو لگا کے تجوری میں رکھو گے, اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کہو گے سید کی چادر ہے, مروں تو اس کو کفن میں لے جاؤں گا. میرے دیے ہوئے تحفے کی کتنی قدر کی, اللہ تمہیں سلامت رکھے. لیکن میں خوش نہیں ہوں, کیونکہ جو تحفہ میں نے تمہیں دیا تھا, تمہارے پیر نے دیا تھا, ٹوپی کی شکل میں, چادر کی شکل میں, کسی بھی شکل میں دیا تھا, تم نے اس کو سر پہ رکھا, تجوری میں رکھا, اس کی عزت کی, اس کی زیارت کی, اور اس کو تم قبر میں لے جاؤ گے. پیر کے دیے ہوئے تحفے کی تم اتنی عزت کر رہے ہو, اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا, اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا. ایک بات کہہ دوں پھر, علامہ جمیل صاحب جیسے لوگ منبر پہ, اور میں سب کو نہیں جانتا, یہ اللہ والے, یہ حق سننے کے اور حق کہلوانے کے عادی ہیں. بھائی میری چادر تمہاری قبر میں کام آئے گی, کوئی گارنٹی نہیں. میری دی ہوئی ٹوپی تمہاری قبر میں کام آئے گی, کوئی گارنٹی نہیں. میرا دیا ہوا تحفہ تمہیں قبر میں کام آئے گا, کوئی گارنٹی نہیں. مسلمانوں تمہیں شرم میں ڈوب مرنا چاہیے. سب سے زیادہ اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے, بعد میں سب کی ہونی چاہیے. اگر تم اللہ رسول کو اس سے زیادہ کسی کو چاہتے ہو تو کہیں نہ کہیں تم شرک کی طرف جا رہے ہو. شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے, جو چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق کسی اور کو دینا, یہ بھی تو شرک ہے, یہ بھی تو شرک ہے. میں تمہیں مشرک کہنے نہیں آیا, یہ فیصلہ علماء کریں گے, مفتیان کرام کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ شرک نہیں ہے. صرف بتوں کے آگے ہاتھ جوڑنا ہی شرک ہے. شرک کے بہت سی اقسام ہیں. مجھے بتاؤ میرے دیے ہوئے تحفے کی تم نے اتنی قدر کی, اتنی عزت کی. ایک تحفہ تو اللہ نے بھی دیا تھا, اور کیسے دیا تھا, کیسے دیا تھا؟ اس تحفے کے لیے اللہ نے, تحفے کے لیے اللہ نے محبوب کو لامکاں پہ بلایا اور محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا. اللہ کی محبت تو دیکھو, محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا, محبوب تم جا رہے ہو نا, میرے بندوں کے لیے تحفہ لے کر کے جاؤ. اللہ تحفہ دے رہا ہے, اللہ تحفہ دے رہا ہے, اللہ تحفہ دے رہا ہے. قلم کے تحفے پر غرور اور کمنڈ کرنے والوں, امین القادری کی قلم اس نے مجھے تحفے میں دی, عطر کی بوتل, ایک عطر کی بوتل دی, لوگ سنبھال کے رکھتے, عطر لگاتے بھی نہیں ہے. او اللہ کے بندوں کہاں ہو؟ مر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ امین القادری تمہاری قبر میں نہیں آنے والا, اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے, قبر کہاں. بلکہ سچی بات کہہ دوں, قبر میں اندر کیا آئے گا بھائی, جنازے میں نہیں آئے گا, جنازے میں. کیا بات کرتا. مسلمان بنو, وہ مسلمان جو رسول اللہ بنانے آئے تھے. اپنی طبیعت کے مسلمان مت بنو, اپنی مرضی کے مسلمان مت بنو. یاد رکھو اللہ نے تحفہ بھیجا, اللہ نے تحفہ کون کس کو دیتا ہے بھائی؟ جس سے پیار کرتا ہے. اور تحفہ کن ہاتھوں سے دیا؟ جبریل کے ذریعے سے نہیں بھیجا, فرشتے کے ذریعے سے نہیں بھیجا. پیار کتنا کرتا ہے تم سے اور مجھ سے, احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے. سب کا پیار کا احساس کرنے والوں, احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے. محبوب سے کہا, محبوب آپ جا رہے ہو نا زمین پہ, میری طرف سے تحفہ لے کے جاؤ اور میرے بندوں کو یہ تحفہ پیش کر دینا. پیر کے تحفے کی تمہیں عزت ہے, فقیر کے تحفے کی عزت. میرے ایک دوست نے کہا, اجمیر شریف میں ایک اجنبی فقیر ملا تھا, اس نے پتھر دے دیا, میں نے آج تک سنبھال کے رکھا. میں نے کہا تجھے سلام ہے, کتنی عزت کی. اللہ نے دیا نا تجھے تحفہ, پتھر نہیں دیا, نماز سجدہ دیا. بولو اللہ کے تحفے کی قدر کر رہے ہو؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو سینے سے لگایا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا؟ بتاؤ مسلمان ہو تم؟ کتنے ہو جو عشاء پڑھ کر کے اس محفل میں آئے ہو, اور کتنے ہو جا کر کے فجر پڑھو گے؟ جو اللہ کے تحفے کی عزت نہ کرے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بتاؤ بتاؤ. اللہ کی یہی عزت ہے, اللہ سے یہی پیار ہے, اللہ سے یہی محبت ہے. نہیں, ہوش کے ناخن لو, مرو گے کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. اللہ ہی اللہ کی رحمت کام آئے گی, اس کے محبوب رحمت للعالمین کام آئیں گے. نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ بھائی کام آئے گا. آج جس اللہ کے ساتھ تم غداری کر رہے ہو, بے وفائی کر رہے ہو, ارے ہم لوگ تو الٹا تم سے نذرانے لے کر جاتے ہیں. سچی بات کر جاؤ,
ہم تو تم سے نذرانے الٹا لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تم سے نذرانے لیتا نہیں ہے. اللہ تمہیں دیتا ہے، روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے. ڈاکٹر 8 گھنٹے آکسیجن دے دے تو لمبا چوڑا بل دیتا ہے. پیدا ہونے سے لے کے موت تک اللہ تمہیں آکسیجن دے رہا ہے. کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ؟ یہ ناک اس نے بنائی، یہ سر اس نے بنائے، یہ کان اس نے بنائے، یہ جوانی اس نے دی. ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل اس نے بنائی. اگر چوہا، کتا، بلی، سور بنا دیتا، اللہ سے لڑنے جاتے، اللہ سے سوال کرتے، کون کیا کر لیتا اللہ کا؟ اللہ اس سمجھ، وہ بے نیاز ہے. اس نے سور نہیں بنایا، اس نے کتا نہیں بنایا، اس نے چوہا نہیں بنایا، اس نے چپکلی نہیں بنایا. انسان بنایا انسان، اور انسان بنا کر بھی فرعون نہیں بنایا، نمرود نہیں بنایا، حمان نہیں بنایا. انسان بنا کر بھی مشرک نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، مومن بنایا. مومن بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، یوسف علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں. مومن بھی بنایا تو کس کی قوم کا؟ سید الانبیاء کی قوم کا، حضور کی امت کا. اتنے احسانات، صلہ کیا؟ غداری، بے وفائی، بے وفائی. اسی لیے جلسے رکھتے ہو کہ جلسے میں رات بھر بیٹھو گے، صبح اٹھ کر پھر اللہ سے بے وفائی کرو گے. اللہ کے تحفے کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ بہت معافی کے ساتھ، اگر اللہ کے تحفے کی عزت نہیں کرے، اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا. کوئی نہیں بچا پائے، کوئی نہیں بچا پائے گا. خدا کے لیے رحم کر لو، اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکو گے. پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، پہاڑ جہنم میں پہاڑ. اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان عذاب ربک لواقع. آج زندگی ہے، اس جلسے میں کسی فقیر کی صدا پر سدھر جاؤ، توبہ کر لو، بہت آسان ہے اس کو منا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، ان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب میرے بندے. ہائے ہائے، محبت تو دیکھو کیسی پیار کرتے. محبوب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں. عبادی، میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب. محبوب آپ کہیے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. اللہ تم سے کتنا قریب ہے؟ ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. بچوں کو منانا مشکل ہے، اس سے زیادہ اللہ کو منانا آسان ہے، کیونکہ بچے ہم سے پیار کریں نہ کریں لیکن اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کے گھر جا رہا تھا، میں نے حضور کے دروازے پہ دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے. ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، حضور کے دروازے پہ رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے. میں نے اس کو روتے دیکھا، پوچھا اے بندے، حضور کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، آقا کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، تیرے رونے کی وجہ؟ اس نے کہا عمر میرے بھائی، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں حضور سے ملاقات کروں. آپ کی توجہ ہے نا؟ حضور آپ کو، حضور آپ کو ہمت نہیں ہو رہی حضور کو دیکھنے کی. عمر آپ اندر جا رہے ہیں نا حضور کی زیارت کے لیے، آقا سے کہہ دیں کہ حضور اجازت دے دیں، سرکار اجازت دے دیں تاکہ میں حضور سے ملاقات کر لوں. فاروق اعظم آئے، آنے کے بعد کہنے لگے آقا ایک بندہ ہے جو دروازے پہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، سرکار وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے. آقا اجازت ہے؟ میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، جو آنا چاہتا تھا آ سکتا تھا. بلکہ ایک بات بتاؤں، حضور اتنے قریب ہیں، جس گھر میں حضور رہتے تھے اس گھر کا دروازہ بھی کبھی بند نہیں کرتے تھے، صرف پردہ لٹکا دیتے تھے، دروازہ کھلا دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے اندر حضور موجود ہیں. سرکار سے فاروق اعظم نے کہا حضور وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے. سرکار نے میں بلاؤ اس کو. وہ نوجوان اندر آیا اور حضور کو دیکھ کر رونے لگا، بہت رویا. آقا نے فرمایا جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے آقا ہمت نہیں ہے میری آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں، کیونکہ میں بہت پاپی ہوں، بہت مجرم ہوں، میں بہت گنہگار ہوں آقا.
اس لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بتانا تو کیوں رو رہا ہے، بتا تو کیوں رو رہا ہے۔ اس جوان نے کہا آقا ہمت نہیں ہے، آپ کے سامنے کیا بتاؤں کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں وجہ کیا ہے، کہا آقا مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں بڑا مجرم ہوں، گنہگار ہوں آقا، اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا سرکار۔ آقا فرماتے ہیں بتا کیا ہوا، کہا حضور بتا نہیں سکتا۔ آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ ہاں کہا زمین سے بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ وہ سر ڈال کر رونے لگا، نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر بتانا تو کیوں رو رہا ہے۔ اب وہ جوان کیا کہہ رہا ہے سن لیں، وہ جوان کہتا ہے آقا میں وہ بدنصیب ہوں، میں وہ بدنصیب ہوں کہ میں نے لوگوں کے کفن چرائے، میں کفن چور ہوں آقا، ایک دو نہیں، میں نے کم و بیش 1000 کفن چرائے، 1000 مردوں کو میں نے ننگا کیا ہے، میں نے ننگا کیا ہے، میں نے 1000 کفن چرا کے مردوں کو ننگا کیا، مردوں کی بھی میں نے کفن کپڑے چھین لیے، میں وہ کم نصیب ہوں، میں نے کفن چرائے۔ یا رسول اللہ میں کفن چور ہوں، لیکن یہ بات سے بڑی بات بھی ہے کہ میں کفن چوری کرنے کے لیے ایک رات جب گیا تو کسی لڑکی کی قبر تھی، لڑکی نوجوان تھی، خوبصورت تھی، حسین تھی، جمیل تھی۔ میں نے جب اس لڑکی کی لاش کو نکالا قبرستان میں باہر، لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان کے اندر زنا کیا، بدکاری کی، میں نے بدکاری کی، زنا کیا۔ وہ لڑکی اچانک زندہ ہو گئی، اس نے چیخ ماری، کہا ظالم تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو نے مجھے گندا کر دیا، کیا منہ لے کر میں ان مردوں کے درمیان رہوں گی؟ اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ اس نے بد دعا دی، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، تیری مغفرت نہ کرے۔ آقا میں نے اس لڑکی کو، میں بھاگا وہاں سے، اب میں سوتا ہوں تو میرے کان میں آواز اس لڑکی کی آتی ہے، میں کھاتا ہوں تو اس لڑکی کی آواز میرے کان میں آتی ہے، مجھے نہ دن کو چھینے نہ رات کو چھینے۔ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت پاپ کر لیے، میں نے مردہ کے ساتھ بدکاری کر لی، آقا میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام پر اللہ کا خوف غالب آیا، اللہ کی خشیت غالب آئی۔ حضور علیہ السلام نے کہا اے جوان تو جلدی سے باہر نکل، تو یہاں جلدی سے یہاں سے چلا جا، چلا جا، جلدی سے چلا جا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تیری وجہ سے آسمان سے آگ نہ برس پڑے، اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے تیری وجہ سے، جا جا جلدی سے جا۔ تو وہ جوان چلا گیا، رو رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کیا کر لیا، کیا کر لیا۔ ایسے میں ایک دن 40 دن گزر گئے اس طرح روتے روتے۔ اس نے ایک دن آسمان کی طرف سر اٹھایا، اگر اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کر سکتا اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے تو مجھے ایسے عذاب میں مبتلا کر، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا عذاب دے، نہ میرے بعد کسی کو ایسا عذاب دے، اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ سبقت رحمتی اللہ غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تیرا وعدہ ہے نا کہ تیری رحمت تیرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے، کسی کا بھی گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو پھر مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سر پہ خاک ڈال کر کے رو رو کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرا جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ کو سلام کیا، اور سلام کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو جوان آیا تھا، وہ جوان آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ آقا فرماتے جبریل اس نے کتنا بڑا پاپ کیا، کتنا بڑا گناہ کیا، مجھے ڈر لگا اس کی وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے، پتھر نہ
برس پڑے, اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اس لیے میں نے نکال دیا, جبریل اس کا گناہ کتنا بڑا ہے, اس کا پاپ کتنا بڑا ہے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مگر اللہ آپ سے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے صدقے اس کو معاف کر دیا ہے, اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے, اس کو بلائیے اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. آقا خوشی سے روتے ہوئے کہتے ہیں کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف اسی کو معاف نہیں کیا, اللہ نے وعدہ کیا ہے اس سے بڑا بھی کوئی پاپ اور جرم کرے اور آپ کے وسیلے سے معافی مانگ لے, توبہ کرے, تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا, اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. اے میری قوم کے جوانوں, تم میں یقیناً لوگ گنہگار ہیں, لیکن اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوگا, کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا. آؤ جو کچھ کیا ہے, ماں باپ کو ستایا ہے, نمازیں چھوڑی ہے, بدکاری کی ہے, گندی فلمیں دیکھی ہے, سب سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو. دو ندامت اور شرمندگی کے آنسو پیش کرو, میرا اللہ مان جائے گا. بہنوں سے بھی کہتا ہوں توبہ کرو, آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے میں اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. سر شام سے آپ نے علامہ نعمان صاحب کو, علامہ جمیل اختر صاحب کو, علامہ صادق رضوی صاحب کو اور مجھ سے پیشتر ہمارے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد علی فیضی صاحب کو اور ہمارے نقیب اور بڑے عظیم نقیب جناب کفیل انبر صاحب اور بھی دیگر سب لوگوں کو سماعت کر لیا ہے. اتنے بڑے بڑے سورج بلکہ شموس و اقمار چمکے اور چمک کر آپ کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا, اور اب سورج اور چاند چمکانے کے بعد محفل میں چھوٹا سا چراغ اور دیا موم بتی لا کر کے رکھا ہے, اور رات کے پچھلے پہر میں آپ کا بھی امتحان اور میرا بھی امتحان. جب سورج سے آنکھیں چکا چوند ہو جائے تو پھر موم بتی یہ کیا کچھ کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. لیکن چونکہ حکم ہے میں بہت دیر تک کوئی گفتگو نہیں کروں گا, کیونکہ آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں. تھوڑی دیر ایسی بات کر لیتے ہیں جس سے میری بھی اور آپ کی بھی آخرت کا کچھ فائدہ ہو جائے. صرف 2 حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, 2 حدیثیں پڑھوں گا. اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو بات ہوگی. بہت اچھی محفل سجی ہے, منتظمین محفل کو اللہ اس کا صلہ دونوں جہان میں عطا فرمائے. اور ویسے یہ بنگال کی سرزمین پر حضور محدث اعظم ہند کی اس علاقے میں محنت ہے, ہمارے بزرگوں کی محنت ہے کہ آج یہ ہزاروں کی تعداد میں جو انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے وہ یوں ہی جمع نہیں ہو جاتا, بلکہ ہمارے بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں جس کو ہم پانی دینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. 2 حدیثیں پڑھنا ہے, ملا جلا کر کے پڑھوں گا. ایک حدیث بہنوں کے لیے, ایک حدیث صرف بھائیوں کے لیے, دھیان سے سنیے گا. اور ایک حدیث میں ایسی پڑھنے جا رہا ہوں کہ یہ حدیث جس نے روایت کیا ہے وہ جلدی روایت کرنے والی ذات نہیں ہے. آپ نے اکثر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی سنی ہوگی, آپ نے اکثر حدیثیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی سنی ہوگی, آپ نے اکثر حدیثیں عبداللہ ابن مسعود کی سنی ہوگی, آپ نے اکثر حدیثیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی سنی ہوگی. لیکن آئیے ایک حدیث سنیے. اچھا راوی ایک بھی نہیں ہے, راوی 2 ہیں, اور دونوں ایک ساتھ روایت کر رہے ہیں. اور راوی کون ہے سنو گے تو دل کی کلیاں مچل جائے گی, دل کی کلیاں کھل جائے گی. اللہ اکبر. وہ راویہ کون ہے جسے دنیا سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راقیہ, ساجدہ, نقیہ, تقیہ, زکیہ, ام ابیہا, عالمہ غیر معلمہ, بدعائے مصطفیٰ, ملکہ فردوس بری, خاتون جنت, خاتون قیامت, ام الحسنین, ام الائمہ, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ
फातिमा बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से जानती है। हस्ती कौन सी रिवायत करने वाली? सैयदाए कायनात फरमाती हैं, मखदूमाए कायनात फरमाती हैं, एक मर्तबा मेरे बाबा की याद आ रही थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मैंने मेरे सरताज मौलाए कायनात सैयदुस सादात खातिमुल विलायत फातह खैबर सैयदना अली इब्न अबू तालिब से कहा, मेरे सरताज चलें, बाबा की बड़ी याद आ रही है, आका की बड़ी याद आ रही है। हम दोनों निकले और निकलने के बाद बाबा के घर गए तो हमने बाबा को किस हालत में पाया। अल्लाह अकबर। महसूस करने वाले महसूस करें, बहनों की भाइयों की सबकी खास तवज्जो। अल्लाह अकबर। सैयदाए कायनात फरमाती हैं, जब हम बाबा के घर गए तो हमने बाबा को इस हाल में पाया कि अल्लाह के रसूल इस तरीके से अपने दोनों घुटनों पर हाथ रख करके, अल्लाह अकबर, तवज्जो करें अगर आपको नजर आ रहा है, अल्लाह अल्लाह, आका ने दोनों घुटनों को इस तरीके से हाथों से जोड़ रखा है और दोनों घुटनों पर सर रखा है और सर रख करके मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये बैठने की कैफियत देखें। इंसान उस वक्त इस कैफियत में बैठता है जब वो बड़ा गमगीन होता है, उसको कुछ दुखड़ा याद आता है, उसको कोई तकलीफ याद आती है। अल्लाह अकबर। जरा देखें तो सही। अल्लाह अल्लाह। जिसके सदके में कायनात की खुशियां मिलती है, जिसके सदके में कायनात को खुशियां मिलती है, बल्कि जिसके सदके में खुशी का वजूद है, जिसके सदके में खुशियां पैदा की गई है, आदम को खुशियां मिली है, जिसके सदके में नूह को खुशियां मिली है, जिसके सदके में दाऊद को खुशियां मिली है, जिसके सदके में अय्यूब को खुशियां मिली है, जिसके सदके में यूसुफ को खुशियां मिली है, जिसके सदके में इब्राहिम को खुशियां मिली है, जिसके सदके में बल्कि खुशियों की सौगात, जिसके नालैन की खैरात है। मेरे इमाम कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह अकबर। हर खुशी उनकी नालैन का सदका है। लेकिन आज हुआ क्या है? सैयदाए कायनात बयान कर रही है, आज हुआ क्या है? रसूलुल्लाह घुटनों में सर रख करके रो रहे हैं। मेरे भाई मोहम्मद अली फैजी आज कलाम पढ़ रहे थे, बड़ा खूबसूरत सा कलाम। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। कितनी खूबसूरत वो आंखें हैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखती हैं, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत को तकती हैं, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार करती है। अल्लाह अकबर। खुदा करे ये मुखड़ा, खुदा करे ये जुमला, खुदा करे ये मिसरा हुजूर की बारगाह में मकबूल हो जाए और कभी पर्दा उठे और हमें दीदार नसीब हो जाए। याद रखना, ये पढ़ना रस्मी नहीं है। अगर आज भी कोई दिल से कहे हुजूर आपको देखना चाहता हूं, तो महफिल से उठेगा बाद में, पहले यार का दीदार नसीब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आप समझते क्या हैं? कुछ लोग ऐसे भी आपकी महफिल में होते हैं, इधर पढ़ा जाता है, उनके जिस्म यहाँ मौजूद होते हैं और उनकी हाजिरी बैठे बैठे वहां हो जाती है। अल्लाह अकबर। और वही लोग इस जलसे की कामयाबी का सबब होते हैं। भाई कफील कहते हैं कि हमारे आने से कामयाबी होती नहीं। इस मजमे में ऐसे भी कलंदर बैठे हुए हैं जिनके आंसू पूरी महफिल की जमानत, मकबूलियत की जमानत हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन ध्यान से सुनो अल्लाह वालो, अल्लाह अकबर। सैयदाए कायनात फरमा रही हैं, हुजूर घुटनों में सर रख कर रो रहे हैं। हुजूर के दर्द को महसूस तो करो, हुजूर के इश्क में तड़पने वालों, हुजूर के इश्क में मचलने वालों, अभी मचल मचल कर नात पढ़ रहे थे, मुझे तुम्हारे मुकद्दर पे रश्क आ रहा था। कितने खुश नसीब हो, अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत तुम्हें दी है, हुजूर का इश्क तुम्हें दिया है, हुजूर की मोहब्बत तुम्हें अता की है। लेकिन हुजूर के दर्द को महसूस कर लो, इसलिए कि वो मुहिब कैसा है जो अपने महबूब के दर्द को न समझ सके, वो मुहिब कैसा है जो अपने महबूब की तकलीफ को न समझ सके। आओ, हुजूर क्यों रो रहे हैं, हुजूर के रोने की वजह क्या है और वो भी कैफियत क्या है? घुटनों में सर है और सर रख करके इस तरह रो रहे हैं कि आंसुओं से दाढ़ी शरीफ तर हो गई है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने सलाम किया, मौलाए कायनात ने सलाम किया, हुजूर ने सर उठाया, सैयदा का इस्तकबाल किया, इसलिए कि मेरे आका की आदत थी, हमेशा मेरे सरकार सैयदा का इस्तकबाल करते थे। ये बात भी कह दूं बंगाल वालों, अल्लाह अकबर। एक ही हस्ती है जिसके लिए हुजूर बार बार सर वो कद खड़े होते हैं, वो कोई और नहीं है, वो
صرف حسنین کی امی ہے، جس کے لیے کونین کا مالک سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الانبیاء، سید المعصومین سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ غور تو کیجئے، اتنے غم کی کیفیت میں بھی، حالانکہ ہمارے حضور غمگین نہیں، حضور علیہ السلام کے صدقے میں غم دور ہوتے ہیں، لیکن اس کیفیت میں بھی حضور اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، سیدہ کو بوسے دیے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے تڑپ کر کہا بابا کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ آقا اس طریقے سے رو رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر گھٹنوں پہ سر رکھ کر موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے سرکار نے اپنی شہزادی سے کہا فاطمہ تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے رونے کی ایک وجہ ہے، میں معراج پر گیا تھا، معراج پر جانے کے بعد جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کو دیکھنے کے بعد آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے، آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے فاطمہ، اسی منظر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ میرے رونے کی وجہ یہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جو عذاب میں نے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت اپنی امت کے حوالے سے دیکھا ہے، میری امت اس کو کیسے سہ سکے گی، میری امت اس کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ میں بطور مفہوم یہ بات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تمہارے میرے رسول جہنم کے اندر امت پر ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، گناہ کر کے قہقہے لگانے والوں، گناہ کر کے ہنسنے والوں، حضور کو جو چیز رلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اب ذرا دھیان سے سنو۔ اللہ اکبر، میرے آقا رو رہے ہیں۔ سیدہ سے کہا میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اب ذرا آقا فرما رہے ہیں جو مشاہدہ حضور نے کیا، فرما رہے ہیں، فرمایا میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو، پہلے تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جن کو دیکھا وہ دو لوگ ہیں، ایک تو عورتیں ہیں، ایک تو عورتیں ہیں، اور نمبر دو کچھ غریب مرد ہیں، مفلس مرد ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی تشریح اگر نہ کروں تو آپ الجھن میں پڑ جائیں گے۔ حضور نے غریب مردوں کو کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چاپلوس بناتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چوری کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ بنگال والوں، اس لیے میری گزارش ہے غربت سے نکلنے کی کوشش کرو، غربت سے نکلو، مالدار بننے کی کوشش کرو، لیکن مالدار حلال سے بننے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر، سود کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، چوری کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، لوگوں کا گبن کر کے مالدار نہیں بننا، محنت کر کے مالدار بنو، خوب ترقی کرو۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے اللہ اللہ، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، جتنے وقت میں موبائل کھیلتے ہو، گیم کھیلتے ہو، اتنا ٹائم بچا کر کاروبار میں لگاؤ۔ اللہ اکبر، لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ، لوگوں پہ بوجھ نہ بنو۔ پھر میرے آقا نے ایک بات یہ بھی فرمائی، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ مقرر لوگوں کو دیکھا، خطیب لوگوں کو دیکھا، اور ان کے ہونٹ آگ کی کیچی سے کاٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں میں جا کر کے فتنہ پروری کرتے تھے، ایسے عنوان پہ تقریریں کرتے تھے جس سے امت لڑے، جس سے قوم میں جھگڑا پیدا ہو، جس میں قوم میں اختلاف پیدا ہو، جس سے قوم میں انتشار پیدا ہو۔